السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ دوستو، انسان کو ہر حال میں، ہر موقع پر، ہر لحاظ سے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر انسان کو اللہ نے مال کی فراوانی دی ہے تو اس مال کی فراوانی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر وہ کسی مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں گرفتار ہے تو اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار اور معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ بات اچھی طرح سے ہمیں سمجھ لینی چاہیے اور یاد کر لینی چاہیے اور ذہن میں بھی بٹھا لینی چاہیے کہ چاہے نعمتوں کی فراوانی ہو اور پھر چاہے انسان مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو پریشان کرنا نہیں چاہتے۔ وہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ وہ ذات اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ اللہ اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ انسان پر اگر نعمتوں کی فراوانی آتی ہے تب بھی اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس پر شکر ادا کر کے میرے قریب ہو جائے، اور اگر وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ استغفار اور توبہ کر کے میرے قریب آ جائے۔ لیکن جب انسان اللہ کی دی ہوئی ترتیب کا اور اللہ کے بنائے گئے نظام اور قانون کا مذاق اڑاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایسے انسان پر برستا ہے، اس کی اللہ بڑی سخت پکڑ کرتا ہے۔ ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ شاید یہ بس ایسے ہی ہو گیا۔ کوئی بھی چیز دنیا میں اتفاقی نہیں ہے، چاہے انسان کو نفع پہنچے، نقصان پہنچے، بیماری پہنچے، عزت ملے، شہرت ملے، دولت ملے، یہ ساری چیزیں اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے سے جڑی ہوئی ہے۔ جب انسان کے اللہ تبارک و تعالی انسان کے لیے جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز دنیا میں اتفاقی نہیں ہے۔ ابھی حال میں آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ کینیڈین ایک گلوکار ہے جسٹن بیبر، اس نے ابھی کچھ دنوں پہلے حجاب پہن کر ایک مذاق اڑایا تھا، یعنی کہ حجاب کا مذاق اڑایا تھا، اس سے دل لگی کی تھی، تفریح لی تھی، ہنسی مذاق کی تھی۔ ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ اس کا ایک حصہ مفلوج ہو چکا ہے، اس کو ایک ایسی بیماری لگ چکی ہے۔ آپ اس کے یہ جو فوٹو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس کے پہلے کے فوٹو ہیں، اور یہ جو اس طرف نظر آ رہے ہیں یہ بعد کے فوٹو ہیں۔ یہ اس نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت نہ صحیح سے مسکرا سکتا، نہ پلک جھپک سکتا، اور نہ اس حصے سے بات کر سکتا۔ تو اس پر یہ جو کہیں نہ کہیں اس طرح کی مصیبت آئی ہے، اس کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف ایک حادثاتی چیز ہے، اتفاقی چیز ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کے گناہوں کی اس کو سزا ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو ڈھیل دیتے رہتے کہ یہ اب سمجھ جائے، اب سدھر جائے، اب میرے قریب آ جائے، اب بات مان لے۔ لیکن جب انسان ساری حدیں توڑ دیتا ہے اور اللہ کے قانون کا مذاق اڑاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی سخت پکڑ کرتے ہیں، اور اس میں بھی کہیں نہ کہیں اللہ کا پیار ہی ہے، اللہ کی محبت ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے۔ ہم تو اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس بیماری سے نجات دے اور اس کو صحیح سمجھ دے اور اس کو ہدایت دے، اور اسلام کے جو شعائر ہے، اسلام کے جو نشانات ہیں ان کا مذاق اڑانے سے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بچنے کی توفیق دے، ان کو صحیح سمجھ دے۔ تو ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں۔ بہرحال کوئی بھی انسان کسی بھی مصیبت کے اندر اگر گرفتار ہو تو اس کی اس مصیبت پر کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے حق میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا کرے، اور اگر کوئی ایمان والا ہے اس کے لیے یہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے عقل سلیم دے، اس کو صحیح سمجھ دے۔ دوستو، اس حرکت سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر ہمارے پاس مال ہے، خوشحالی ہے، اور ہم ایک مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں بالکل فخر نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ اور تکبر تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، اپنے دماغ میں بڑائی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ میری عقل کی بنیاد پر مجھے ملا ہے، میری فہم بصیرت اور سمجھ کی بنیاد پر ملا ہے۔ یوں کہے کہ یہ تو اللہ کا مجھ پر خاص فضل ہے، ورنہ میرے اندر اتنے کمالات نہیں ہے
جو یہ ساری چیزیں میں حاصل کر سکوں۔ اور اگر کوئی کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے وہ اللہ سے مانگتا رہے اور استغفار اور توبہ کرتا رہے کہ اللہ، اور یہ کہتا رہے کہ اللہ تو جس حال میں بھی رکھے میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بھی بندے کو پریشان کرنا ہرگز نہیں چاہتے۔ تو دوستو اپنی بات کو ختم کروں گا اس آخری پیغام کے ساتھ، آخری جملے اور بات کے ساتھ کہ اللہ سے انسان کو ہر حال میں، چاہے مال کی فراوانی ہو یا مصیبتوں کا گھیراؤ ہو، اللہ سے انسان کو ہر حال میں ڈرتے رہنا چاہیے، بے خوف زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔